ہم اپنا آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِلَى عَادٍ، اور قوم عاد کی طرف، وَإِلَى عَادٍ، اور قوم عاد کی طرف، اخاہم، ان کے بھائی، ہودا، حضرت ہود علیہ السلام کو ہم نے نبی بنا کر بھیجا۔ وَإِلَى عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، اور قوم عاد کی طرف ان کے بھائی حضرت ہود علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا۔ ہم نے پچھلا رکوع پڑھا ہے حضرت نوح علیہ السلام کا، تقریباً اسی پیٹرن پر یہ بھی رکوع ہے۔ اس میں زیادہ تر ترجمہ ہی ہے، کوئی اتنے بہت زیادہ تشریح طلب کوئی مضمون نہیں ہے، اس لیے انشاءاللہ آسانی کے ساتھ ترجمہ اور مختصر تشریح ہی کافی ہوگی۔ وَإِلَى عَادٍ، اور قوم عاد کی طرف، اخاہم، ان کے بھائی، ہودا، حضرت ہود علیہ السلام کو ہم نے بھیجا، یعنی نبی بنا کر بھیجا۔ قال، حضرت ہود علیہ السلام فرمانے لگے، یا قومی، اے میری قوم، اعبدوا اللہ، تم اللہ کی عبادت کرو، ما لکم، نہیں ہے تمہارے لیے، من الہ، کوئی معبود، غیرہ، اس اللہ کے سوا، ما لکم من الہ غیرہ، اس اللہ کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے، افلا تتقون، تم ڈرتے کیوں نہیں ہو؟ یعنی صراحتاً اللہ کی نافرمانی کرنے کے باوجود تمہارے اندر کوئی ڈر اور خوف ہی نہیں ہے۔ اور وہ صراحتاً جو تھی اس قوم کی حالت، اس میں ایک تو کفر و شرک تھا، اور دوسرا اس قوم کے اندر ظلم و زیادتی بہت تھی۔ اس قوم میں ظلم اور زیادتی بہت تھی۔ ہم 19ویں پارے میں پڑھیں گے اسی قوم عاد کے بارے میں، وَإِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ، جب تم کسی کو پکڑتے ہو تو بڑے ظالم اور جابر بن کے پکڑتے ہو۔ اور اسی طرح یہ قوم ایک خرافات میں مبتلا ہو گئی تھی، اور یہ خرافات کیا تھی؟ یہ قوم بنیادی طور پر انجینئر قوم تھی، باصلاحیت قوم تھی، لیکن بجائے اس کے کہ اپنی اس صلاحیت سے قوم اور دنیا کو نفع پہنچایا جاتا، یہ صرف اور صرف اپنی عمارتیں کھڑی کرتے جا رہے تھے۔ ہم 19ویں پارے میں پڑھیں گے، وہاں پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم اس طرح عمارتیں بنا رہے ہو جیسے تم نے ہمیشہ یہاں رہنا ہے۔ تو یہ خرافات میں مبتلا ہو گئی، اپنی صلاحیتیں بجائے انسانیت کی خدمت کے لیے وقف کرنے کے، لوگوں کو نفع پہنچانے کے لیے وقف کرنے کے، اپنے غرور، فخر اور تکبر کے اظہار کے اندر مبتلا ہو گئے۔ ظلم، فخر اور غرور، کفر و شرک۔ نبی کو بھیجا گیا ان کی اصلاح کے لیے۔ تو پہلی بات یہ فرمائی کہ یا قوم اعبدوا اللہ، اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو، ما لکم من الہ غیرہ، تمہارے لیے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، افلا تتقون، افلا تتقون کے اندر ان کی ان غلط روش کی طرف اشارہ ہے کہ تم یہ سارے غلط کام کرتے ہوئے اللہ سے ڈرتے کیوں نہیں ہو۔ قال الملأ، کہنے لگے سردار، الذین کفروا، جو کافر تھے، من قومہ، ان کی قوم کے، ان کی قوم کے کافر سردار کہنے لگے، لیڈر کہہ لیجیے آج کل کی زبان میں، انا لنراک، ہم تو دیکھتے ہیں تمہیں، فی صفاہہ، کہ تم حماقت اور بے وقوفی میں مبتلا ہو، ہم تو تمہیں بے وقوفی اور حماقت میں مبتلا دیکھ رہے ہیں، وَإِنَّا، اور بے شک، لَنَظُنُّكَ، ہم تو یہ سمجھتے ہیں آپ کو کہ من الکاذبین، آپ جھوٹے ہیں اور بے وقوفی اور حماقت کے مرتکب ہو رہے ہیں۔ کیوں؟ ہمارا ایک سٹرکچر بنا ہوا ہے، ہمارا ایک سسٹم بنا ہوا ہے، تم اٹھ کر اس سارے سسٹم پہ تنقید کر رہے ہو کہ یہ سب غلط ہے۔
تم بہت سمجھدار آ گئے ہو. نہیں سمجھدار نہیں ہو، بیوقوفی اور حماقت کی باتیں جو تم کر رہے ہو. دیکھو ہماری شان و شوکت، ہمارے رعب اور دبدبے، ہماری بنائی ہوئی بلڈنگیں، یہ ہماری عظمت کی نشانیاں ہیں اور ہماری مہارت کا منہ بولتا ثبوت ہیں. انا لنراک فی سفاہہ، یہی کفر آج یہی چیز پیش کر رہا ہے. کفر آج یہی چیز، دیکھو ہم ٹیکنالوجی کے میدان میں بہت آگے نکل گئے ہیں، ہم نے بڑی ترقی کر لی ہے، ہم نے بڑے آلات ایجاد کر لیے ہیں، ہم نے بہت بڑی بڑی ہم نے بلڈنگز، عمارات، سسٹم بنا لیے. کیا اللہ نے اس لیے بھیجا تھا؟ کہ اللہ نے اس لیے بھیجا تھا؟ نہیں. تو اگر اللہ نے اس لیے نہیں بھیجا اور تم نے زندگی ساری اس کام میں کھپا دی تو تم سے بڑا کوئی بیوقوف اور احمق ہے؟ لیکن ہوتا کیا ہے، وہ نبی کو کہتے ہیں کہ آپ بیوقوف ہیں، ہم آپ کو دیکھنے آپ حماقت میں مبتلا ہیں. وَإِنَّا لَنَظُنُّكَ مِنَ الْكَاذِبِينَ، اور ہمیں یقین ہے کہ آپ یہ جو کچھ باتیں کر رہے ہیں سب جھوٹ ہے. قال، فرمانے لگے، یا قومی، اے میری قوم، لیس بی سفاہہ، مجھے کسی قسم کی بیوقوفی یا حماقت لاحق نہیں ہے. ولیکنی، اور بلکہ میں تو رسول بن کر آیا ہوں، من رب العالمین، تمام جہانوں کے پروردگار کی طرف سے. میں تمام جہانوں کے پروردگار کی طرف سے رسول بن کر آیا ہوں. ابلغکم، میں تمہیں پہنچانے آیا ہوں، رسالات، پیغامات، ربی، اپنے رب کے، میں اپنے رب کے پیغامات تمہیں پہنچانے آیا ہوں. وَأَنَا، اور بے شک میں، لکم، تمہارے لیے، ناصح، امین، خیر خواہ، امانت دار بن کے آیا ہوں. میں امانت دار اور خیر خواہ بن کر تمہارے لیے آیا ہوں. اب عجبتم، کیا تمہیں اس بات پہ تعجب ہے، ان جاءکم، کہ آئی تمہارے پاس، ذکر، نصیحت، من ربکم، تمہارے پروردگار کی طرف سے. کیا تمہیں اس بات پہ تعجب ہے کہ تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے نصیحت آئی. علی رجل منکم، نصیحت بھی کہہ سکتے ہیں، ہدایت بھی کہہ سکتے ہیں. علی رجل منکم، تم ہی میں سے ایک آدمی پر. لینذرکم، کہ وہ تمہیں آگاہ کرے، وہ تمہیں خبردار کرے. تم جس غلط راستے پہ چل رہے ہو تمہیں اس غلط راستے سے آگاہ اور خبردار کرے. تو یہ تعجب کی بات ہے. وَاذْكُرُوا، اور یاد کرو، اذ، جب، جعلکم، اسی اللہ نے تمہیں بنایا، خلفاء، جانشین، من بعد قوم نوح، قوم نوح کے بعد، قوم نوح کے بعد زمین کے اندر اللہ نے تمہیں جانشین بنایا، صلاحیتیں دی، وسائل دیے. وزادکم فی الخلق بسطہ، وزادکم، اور اللہ نے زیادہ کیا تمہیں، فی الخلق، خلق ڈیل ڈول، جسامت، ڈیل ڈول، بسطہ، بسطہ بہت زیادہ. وزادکم فی الخلق بسطہ، اور اللہ نے تمہیں جسمانی ڈیل ڈول کے اندر بڑی قوت بخشی، اور اللہ نے تمہیں جسمانی ڈیل ڈول کے اندر بڑی قوت بخشی، طاقت اور قوت بخشی. یہ قرآن کریم کے الفاظ ہیں کہ لم یخلق مثلھا فی البلاد، دنیا میں جسمانی طاقت ڈیل ڈول کے اعتبار سے قوم عاد جیسی کوئی قوم پیدا ہی نہیں ہوئی. اور میں نے پہلے بھی ذکر کیا ایک دفعہ کہ ابھی پیچھے نا ان کے زمانے کی بنی ہوئی سیڑھیاں وہ کہیں دریافت ہوئی ہیں. ایک ایک سٹیپ جو ہے وہ 15-15, 20-20 فٹ کا ہے. 15-15, 20-20 فٹ کا ہے ایک ایک سٹیپ. آج کا آدمی ایک سٹیپ پہ چڑھ کے دوسرے سٹیپ پہ نہیں چڑھ سکتا، اس کے لیے اس کو سیڑھی لگانی پڑے گی یا کوئی اور سیڑھی، اور وہ لوگ ان پہ چڑھتے تھے اور بھاگتے دوڑتے اوپر نیچے آتے جاتے تھے. وزادکم فی الخلق بسطہ، اور ان کی قد و قامت اور جسامت جو تھی، وہ ہائٹ جو تھی ان کی
وہ بعض حضرات نے 60 ہاتھ کہا ہے، 60 ہاتھ، اور ایک ہاتھ کو آپ کم سے کم 1 فٹ تصور کر لیں تو 60 فٹ، 60 فٹ ایسے لوگ یہ رہے ہیں جسمانی قوت، حتیٰ کہ اسی لیے اپنے بارے میں کہتے تھے کہ ہم سے زیادہ من اشد منا قوہ، ہم سے زیادہ طاقتور کوئی ہو سکتا ہے؟ من اشد منا قوہ، ہم سے زیادہ طاقتور کوئی ہو سکتا ہے؟ اچھا، اب یہاں پر غلطی کیا ہوتی ہے؟ یہ اصل میں اللہ کی عنایت ہوتی ہے کہ اللہ نے ان کو طاقت قوت جسمانی ڈیل ڈول بخشا ہوتا ہے۔ اب یہاں شکر بجا لانا چاہیے، اللہ کا شکر ہے کہ آپ نے ہمیں اتنی قوت والا بنایا، طاقت والا بنایا، لیکن یہاں بجائے شکر کے فخر آ گیا، تکبر آ گیا۔ دیکھا ہے ہمیں، ہم کیا ہیں؟ کوئی ہے کسی کے اوقات ہے، کوئی ہے کسی کی جرت ہمارے سامنے آئے، ہم جیسا طاقتور کوئی ہے؟ یہ غلطی تھی۔ جب خدا سے بندہ غافل ہوتا ہے تو وہ ہر چیز کو اپنا کارنامہ سمجھتا ہے، اپنا کریڈٹ لیتا ہے ہر چیز پہ۔ جب بندہ خدا سے غافل ہوتا ہے، یہ ہمارا کمال ہے۔ ہم پڑھیں گے 20ویں پارے میں، قارون کو اللہ تعالیٰ نے بہت کچھ دیا، بہت ہی کچھ دیا، ہم وہاں تفصیل پڑھیں گے۔ وہ کیا کہتا ہے تکبر میں آ کر، انما اوتیتہ علی علم عندی، کہتا ہے یہ میرے علم اور ہنر کا کمال ہے۔ تم جو مجھے کہہ رہے ہو، نصیحتیں کر رہے ہو کہ اللہ نے دیا، یہ کیا وہ کیا، میں اپنی ہمت اور محنت سے اور ہنر سے کمایا ہے۔ جب اس نہج پر یہ لوگ آئے ہیں نا کہ اس نبی جو وہ کہنے آیا تھا کہ بھائی یہ سب خدا کی نعمت ہے، تم پر انعام ہے، اس کا فضل ہے، اس کا کرم ہے، اس نے دنیا میں اقتدار بخشا، طاقت دی، صلاحیتیں دی، اس کا شکر ادا کرو، اس کی فرما برداری کرو۔ کیا بے وقوفانہ باتیں کر رہے ہیں، کیا مخانہ باتیں کر رہے ہیں، کون سا خدا؟ ہم پیدائشی طور پر اتنے طاقتور ہوتے ہیں، ہمارے ماں باپ ہم سے زیادہ طاقتور ہوتے ہیں، ہماری اولادیں ہمارے جیسے طاقتور ہوتی ہیں۔ یہ پتہ کیا ہوتا ہے؟ یہ ہوتا ہے خدا کو چیلنج کرنا۔ یہ خدا کو چیلنج کرنا ہوتا ہے۔ چھوڑو کس خدا کی بات کر رہے ہو؟ اچھا بھائی اسی خدا نے دیا اور جانے دو، کیا فضول مکانہ باتیں کر رہے ہو؟ وہ خدا کی ذات کی نفی اور چیلنج کرنا ہوتا ہے۔ اللہ کا پھر قہر ایک وقت آ جاتا ہے، پھر وہ قہر، اچھا چلو آؤ، پھر اللہ نے صرف ہوا چلائی۔ ہم یہاں تو تفصیل نہیں ہے، ہم آگے پڑھیں گے بہت سی جگہوں پر، صرف ہوا چلائی اللہ نے۔ اور وہ ہوا کیا کرتی تھی؟ اٹھا کے پٹخ کے تنزع الناس کأنہم اعجاز نخل منقعر کأنہم صرعى، ان کو ہوا نے اٹھا کے پٹخ کے پہاڑوں کے ساتھ مارا، درختوں کے ساتھ مارا، زمین پہ مارا، ان کے جسم کے پرخچے اڑ گئے، ان کے جو دماغ جن میں خناس بھرے ہوئے تھے نا، وہ یوں پتھروں سے مار کر اللہ نے وہ بخیر کے اوپر پھینک دیے، اور ان کی لاشیں ایسے پڑی تھی جیسے کھجور کے درخت تنوں سے اکھاڑ کر یوں پھینک دیے گئے۔ قدرت کو چیلنج نہیں کرنا چاہیے، قدرت کو چیلنج نہیں کرنا چاہیے، اس کے سامنے جھکنا چاہیے۔ بندے سے کیا چاہیے؟ اللہ کو سب سے بڑی چیز عاجزی، اللہ تو سب کچھ ہے، میں کچھ نہیں ہوں۔ اسلام بیسیکلی اس چیز کا نام ہے، اللہ تو سب کچھ ہے، اللہ کی عظمت کا اعتراف سب سے بڑھ کر، باقی چیزیں سب کچھ پیچھے ہیں۔ اللہ سب کچھ آپ ہیں، ہم کچھ نہیں، ہمارے پاس کچھ ہے نا تو وہ آپ کا دیا ہوا ہے، وہ آپ کا، یہ سانسیں آپ ہی کی ہیں اور آپ کے حکم سے چلنی ہے اور آپ کے حکم تک چلنی ہے۔ قرآن کریم کا سب سے بڑا یہ ہے اللہ کی عظمت اور کبریائی کا اعتراف، تسلیم کرنا، اپنے آپ کو اس کے سامنے جھکا دیں۔ یہ جب قومیں اللہ کو چیلنج کرتی ہیں نا، پھر اللہ کا قہر ان پہ برستا ہے۔ فصب علیہم ربک سوط عذاب، وہ فرعون کو اتنا بڑا اقتدار دیا، وہ نشے میں آ گیا، خدا تو میں ہوں، کس خدا کی بات کرتے ہو؟ اور وہ حامان ابن لی صرحا، میرے لیے ایک وہ مینار بناؤ، لعلی ابلغ الاسباب اسباب السماء فاطلع الی الہ موسیٰ، میں جھانک کے دیکھ کے آتا ہوں کہاں ہے موسیٰ کا خدا، یہ میں جھانک کے دیکھ کے آتا ہوں کہاں ہے موسیٰ کا خدا، اور خدا تو میں ہوں،
انا ربکم الاعلی، سب سے بڑا خدا میں ہوں. اور موسیٰ کو تو میں جھوٹا سمجھتا ہوں کہ جو کہتا ہے کہ خدا کوئی اور ہے وہ تو میں ہوں. اچھا چل پھر لے کے گئے اللہ ان کو پانی کے اندر. ہاں اب بول خدا کون ہے؟ اللہ تو ہے. ختم. اب نہیں کہا اس وقت اے اللہ میں مانتا ہوں، اب میں ایمان لاتا ہوں. آمنت برب موسیٰ و ہارون، اللہ میں موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لاتا ہوں، میں مانتا ہوں آپ رب. تو بس یہ خدا کو چیلنج نہیں کرنا، اس کے سامنے جھکنا، اس کے سامنے سر جھکانا. اسلام یہی ہے، بیسیکلی اسلام یہی ہے. وہ جس کام کا حکم دے دے یا رب بالکل میں کوشش کرتا ہوں کرنے کی، کمی کوتاہی ہو جائے معافی مانگ لو، وہ معاف کر دے گا. ٹھیک ہے مجھے بڑا سمجھا ہے نا، معافی مانگنا کیا ہوتا ہے؟ اللہ کو معافی بہت پسند ہے. یہ کیا ہے؟ اس کو بڑا سمجھا ہے، اس کو اتنا بڑا سمجھا ہے کہ جو غلطی ہوئی ہے تو فوراً اس کے سامنے جھک گئے، ہاتھ جوڑ دیے. سب سے زیادہ پسند مایا، سب معاف کر دیا، جا بخش دیا. تو وذکروا، یاد کرو، اذ جعلکم، جب اللہ نے تمہیں بنایا، خلفاء، جانشین، من بعد قوم نوح، قوم نوح کے بعد، وزادکم فی الخلق بسطا، اور جسمانی ڈول ڈال میں تمہیں بڑی قوت بخشی. فذکروا، تم یاد کرو، آلاء اللہ، اللہ کی نعمتوں کو، اللہ کے احسانات کو یاد کرو. لعلکم، تاکہ تم تفلحون، فلاح پاؤ، کامیاب ہو جاؤ. ایک حدیث مبارکہ میں ہے نا کہ الطاعم الشاکر کالصائم الصابر، جو بندہ کھانا کھاتا ہے نا اور کھانا کھا کر اللہ کا شکر بجا لاتا ہے تو اللہ اس کو وہ ثواب عطا فرماتے ہیں جو روزہ رکھ کے صبر کر رہا ہوتا ہے، اس جیسا ثواب. کیوں؟ اس نے اس بات کو تسلیم کیا کہ اللہ یہ جو مجھے کھلایا نا آپ نے کھلایا، بس اب ٹھیک ہے ہم راضی ہو گئے، ہم اس بات سے راضی ہو گئے. تم نے ہمیں بڑا سمجھا، ہماری نعمت کو نعمت سمجھا اور اس پر ہمارا شکر ادا کیا. ہم تمہیں ایسا ثواب دیں گے جیسے پورا دن ایک شخص صبر کے ساتھ بھوکا پیاسا رہ کے روزہ رکھ رہا ہے. لعلکم تفلحون، اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو تاکہ تم فلاح پاؤ، کامیاب ہو. قالوا، وہ کہنے لگے، اجئتنا، کیا آپ ہمارے پاس اس لیے آئے ہیں، لنعبد، کہ ہم عبادت کریں، اللہ، اللہ وحدہ، ایک، کہ ایک اللہ کی عبادت کریں، ونذر، اور چھوڑ دیں، ما کان یعبد، جن کی عبادت کرتے تھے، آباؤنا، ہمارے آباء و اجداد، ہمارے آباء و اجداد جن کی عبادت کرتے تھے ہم ان کو چھوڑ دیں اور ایک اللہ کی عبادت کریں. کیا یہ کہنے کے لیے آئے ہو؟ فأتنا، تو لے آ، فأتنا، تو لے آ، بما، جس سے، تعیدنا، تم ہمیں ڈرا رہے ہو، جس عذاب سے تم ہمیں ڈرا رہے ہو نا، لے آؤ. ان کنتا، اگر تو ہے، من الصادقین، سچا، تو لے آؤ عذاب. قال، حضرت ہود علیہ السلام فرمانے لگے، قد، یقیناً، وقع، آ کر رہے گا، علیکم، تم پر، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے، رجس و غضب، قہر اور عذاب، تمہارے رب کی طرف سے قہر اور عذاب تم پر آ کر رہے گا. اتجادلوننی، کیا تم مجھ سے جھگڑ رہے ہو، فی اسماء، ناموں میں، سمیتموہا، جو رکھے ہیں، انتم، تم نے، وآباؤکم، اور تمہارے آباء و اجداد نے. تم ناموں کے بارے میں جھگڑ رہے ہو مجھ سے جو تم نے اور تمہارے باپ دادوں نے رکھے. نام سے کیا مراد ہے؟ ایک اپنے ہاتھوں سے بت بنایا اور اس کا نام رکھ دیا یہ رزق دینے والا ہے. اپنے ہاتھ سے بت بنایا اور نام رکھ دیا کہ یہ فائدہ، یہ مدد کرنے والا ہے دشمنوں کے مقابلے میں. اپنے ہاتھ سے بت بنایا اور نام رکھ دیا کہ یہ روزی دینے والا ہے. اپنے ہاتھ سے بت بنایا اور نام رکھ دیا کہ یہ بارش برسانے والا ہے. اپنے ہاتھ سے بت بنایا اور نام رکھ دیا کہ یہ کھیتیاں اگانے والا ہے.
اتجادلونی فی اسماء، ناموں کے بارے میں جھگڑ رہے ہو، سمیتموہا انتم، تم نے رکھے، وآباؤکم، اور تمہارے آباء و اجداد نے رکھے۔ جیسے ہم اس پلر کا نام رکھ دیں کہ یہ روزی دے گا، اس پلر کا نام رکھ دیں کہ یہ بارش برسائے گا، اس پلر کا نام رکھ دیں کہ یہ دشمنوں کے خلاف مدد کرے گا، تو یہ ہمارے رکھے ہوئے نام ہے بس، اس پلر کی تو کوئی حیثیت نہیں ہے، بعینہ ہی وہی چیز تھی۔ ما نزل اللہ، نہیں نازل کی اللہ نے، بہا، اس کی، من سلطان، کوئی دلیل، اللہ نے اس کی کوئی دلیل نہیں اتاری۔ فانتظروا، ٹھیک ہے پھر تم بھی انتظار کرو، اور انی، بے شک میں بھی، معکم، تمہارے ساتھ، من المنتظرین، انتظار کر رہا ہوں، تم بھی انتظار کرو اور میں بھی انتظار کر رہا ہوں۔ یہ جملہ بھی پہلے آیا ہے بار بار، اس کا مطلب یہ ہے میرا کام تھا اللہ کا پیغام پہنچا دینا، تم نے ماننے سے انکار کر دیا ہے، اب اللہ نے کیا کرنا ہے تمہارے ساتھ اب یہ اللہ کو پتا ہے، ٹھیک ہے پھر انتظار کرو، میں بھی انتظار کر رہا ہوں۔ اگر اللہ نے تمہیں بخشنے کا فیصلہ کر لیا اس کی مرضی، اور اگر اس نے تمہیں عذاب دینے کا فیصلہ کر لیا اس کی مرضی۔ فانتظروا، تم بھی انتظار کرو، انی معکم من المنتظرین، اور میں بھی انتظار کر رہا ہوں۔ فانجیناہ، تو ہود علیہ السلام کو پھر ہم نے بچا لیا، والذین، اور ان لوگوں کو، معہ، جو ہود علیہ السلام کے ساتھ تھے، برحمت منا، اپنی رحمت سے ان کو ہم نے بچا لیا، وقطعنا، اور ہم نے کاٹ ڈالی، دابرہ، جڑ، الذین، ان لوگوں کی، کذبوا، جنہوں نے جھٹلایا، فی آیاتنا، ہماری آیات کو، جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا ان کی جڑ ہم نے کاٹ کے رکھ دی، وما کانوا مؤمنین، اور وہ لوگ ماننے کے لیے تیار نہیں تھے، ایمان لانے کے لیے، ماننے کے لیے وہ تیار نہیں تھے، تو پھر ہم نے ان کا یہ معاملہ کیا۔ بس یہاں